نہ اساتذہ کی عزت ہے، نہ مسجد کے امام کی عزت ہے، نہ مفتیوں کی عزت ہے، نہ کسی کی کوئی عزت ہی نہیں رہ گئی۔ آج کے علماء بیٹھ کر پتہ نہیں لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں ممبروں سے، آپ دیکھیں تو ممبر پر بیٹھ کے باقاعدہ یوٹیوب کے پروگرام چل رہے ہیں اور لطیفے چل رہے ہیں، یعنی کہ ایسے ایسے لطیفے جو مطلب ممبر کی بھی توہین ہے ایک طریقے سے۔ تو وہ چیزیں آج ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کے بڑے پیسہ آ جائے یہی سوچے نا۔ تو وہ علماء ایسے ہو رہے ہیں، تبھی تو ایسا ہو رہا ہے کہ علماء کی سنی نہیں جا رہی۔ علماء کا مذاق نہیں بنے گا تو پھر کیا، علماء پہ میم ہی بنیں گے نا پھر۔ جب آپ سے پہلی چیز جو ہمارے اندر نہیں ہے نا آج اس معاشرے میں، جو سب سے زیادہ کم ہو رہی ہے، وہ ہے اللہ سے دعا کرنا۔ اس کو راہ چننا جو ہے نا اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تعلیم لوگ حاصل کرنے کے لیے پیسہ تو خرچ کر دیتے ہیں، لیکن وہی بات ہے آپ کی شعور ہی نہیں آیا۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ دیکھتے ہیں، کئی آفیسز میں ہوتا ہے، بڑے بڑے سرکاری اداروں میں ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں بات کرتے ہیں، یار یہ تو بہت بڑا آفیسر ہے، بڑا پڑھا لکھا اور اتنا پڑھ کے امریکہ سے پڑھ کر سب مروب ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن جب اس کے جونیئر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا آدمی ہے یار، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں، کام ہی نہیں آتا اس کو۔ تو اس کا وہ پڑھنا، اس کا وہ لکھنا، اس کا وہ علم کہاں گیا؟ وہ ایک اچھا سا واقعہ سناتے ہیں ہمارے دوست یار، ان کے پاس ایک افسر آیا، وہ ان کے کلرک تھے، تو انہوں نے کہا سر یہ پلیز ایک فائل لکھ لیجیے گا، اس پہ سین لکھ دیجیے گا۔ سین مطلب دیکھنا، دیکھ لیا ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے آپ نے دیکھ لیا ہے۔ جی جی جی۔ تو ٹھیک ہے بھائی، دوسرے دن صاحب گئے، سر آپ نے فائل دیکھ لی ہے؟ تو جب انہوں نے فائل دیکھی تو اس پہ لکھا تھا سین، یہ والا سین، اردو والا سین لکھ دیا انہوں نے۔ اب بتائیں وہ افسر آدمی اور کلرک کے پاس وہ ہے اور سین والا لکھا ہے، SEE ان کے بجائے سین والا اردو والا سین لکھ دیا۔ اب بتائیں کیسی بات ہے کہ کون سے لوگ ہمارے پر مسلط ہو گئے، کون سے لوگ ہمارے پاس آ گئے، سمجھ میں نہیں آتا کہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ تو سوچ عقل کام نہیں کرتی دیکھ دیکھ کے یار ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، گھروں میں کہ کیا تربیت ہے۔ پہلے ہمارے والدین کی کتنی اچھی آبزرویشنس تھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں نہیں جا رہے ہیں۔ اب تو والدین 2 بجے رات کو سب بچہ بائک رائڈر بنا ہوا ہے، شپاٹر بنا ہوا ہے، اس کو والدین کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کون سے پیرنٹس ہیں؟ آپ یہ دیکھیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک ہمارے ایک میری اتنی عمر نہیں لیکن پھر بھی جو ہمارا جو دور تھا بچپن کا، تو مجھے یاد ہے کہ 2002 میں 1 میں 98 95 میں تب ہم لوگ دیکھتے تھے کہ گلی سے کوئی بڑا گزر رہا ہے نا تو ہم ڈر جاتے تھے کہ یار کھیل رہے ہوتے تھے نا، بڑے بزرگ جا رہے ہیں، ہاں کوئی بڑے بزرگ جا رہے ہیں، ذرا رک جاؤ ان کے سامنے نا، شور نہیں کرو۔ ہمارا یہ حال ہوتا تھا، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی سے بھی بدتمیزی ہو گئی یا ان کو کچھ برا لگ گیا تو ان کا تو ایک ہاتھ ہمارے پڑنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے گھر پر بول دینا، تو گھر سے جو نکلیں گے نا ابا، انہوں نے بھی ہمیں ہی کوٹنا ہے کہ تم نے کیا کیوں، انہوں نے بالکل صحیح مارا آپ نے۔ لیکن آج الٹا ہے، آج آپ کا بچہ گالی دے رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو وہ الٹا لڑ رہا ہے کہ بھائی میرے بیٹے کو تو نے ہاتھ کیسے لگایا؟ بولا بھائی آپ کے بچے نے بدتمیزی کی، یہ کیا ہو گیا؟ بولا نہیں میرا بیٹا ہے، تو نے اچھا کیا، تو نے مارا، تو نے چپ چپ کیسا رہا، تو نے 2 گالیاں کیوں نہیں دی؟ ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تھے گراؤنڈ میں، تو مغرب کا ٹائم ہو جاتا تھا، مغرب ٹائم ہمارا سلیکٹ تھا کہ مغرب ٹائم ہمیں گھر میں جانا ہے، تو مغرب ٹائم ہو گیا، ایک دن ہم کرکٹ کھیلتے رہے، ظاہر ہے بچپن آتا ہے۔ میری والدہ دور سے آتی ہوئی نظر آئی مجھے، ہم 2 بھائی کھیل رہے تھے، ہم لوگ بلہ چھوڑا اور فوراً بھاگے گھر سے۔ ہاں تو میں نے کہا یار کیا کرے، سمجھ میں نہیں آتا۔ آج کے والدین بچہ کہا بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، میرے دوستوں کے سامنے ایسا نہیں بولے، بچہ والدین سے بول رہا ہے، کیا آپ نے میری بے عزتی کر دی دوستوں کے سامنے میری۔ بالکل بالکل زبان درازی کر رہا ہے، ماں باپ سے لڑ رہا ہے، ماں باپ کو۔ بچے آپ دیکھیں آج کل کے ایسے بنا دیے کہ ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، بچپن سے گالیاں دے رہے ہیں، اور ماں باپ جو ہے وہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر بچہ کسی فیملی میں کسی رشتے دار کو گالی دے رہا ہے تو ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ارے دیکھو ہمارا بچہ کتنا تیز ہے۔ یعنی برائی کو آپ نے تیزی کا نام دے دیا ہے، اور بیچارہ کوئی نہیں یار ہونا چاہیے، دونوں بچوں کو ایسا ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا بچہ سروائیو کیسے کرے گا۔ بڑے کو اپنے والدین کا گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو برا لگتا ہے کہ بچہ کیسا ہو گیا نا۔ معاشرہ ایسا، معاشرہ کیا معاشرہ ختم ہو گیا ہے، نہ اساتذہ کی عزت ہے، نہ مسجد کے امام کی عزت ہے، نہ مفتیوں کی عزت ہے، نہ کسی کی کوئی عزت ہی نہیں رہ گئی۔ سب لیول ہو گیا، سب کھچڑی بن گیا۔ میں تو سمجھتا معذرت کرتے کل بات کر رہا ہوں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو گیا۔ کچھ پیغام دیں گے آج کل کے نوجوانوں کو جو ٹک ٹاکرس ہیں یا جو کام کر رہے ہیں یوٹیوبرس ہیں؟ میں تو سب سے بالکل میں یہی کہنا چاہوں گا، دیکھیں پیسہ زندگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے، سوائے اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اس کے علاوہ ہم ان کے رزق دینے کے ہمارے ذمہ ہیں، ہم دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے وعدہ کیا۔ آپ دیکھ آج معاشرے میں ہزاروں مثالیں، جو اگر کوئی خودکشی کر رہا ہے نا تو وہ اپنی غلطی سے کر رہا ہے، ورنہ اس کے گھر کے باہر چوک کے اوپر نا سیلانی بھی ہے،
اگر وہ چاہے تو وہاں سے لے کے بھی کھا سکتا ہے, اور اگر وہ چاہے تو وہاں جا کر کے جاب مانگ سکتا ہے, اور وہ اس کو کچھ نہ کچھ کام کے بدلے میں جابس بھی دیتے ہیں, اور بھی کئی لوگ جابس وغیرہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ چھوٹا موٹا کوئی کام کر لیں, کچھ کر لیں. تو وہ نہ صحیح دسیوں ادارے ہیں, دسیوں کمپنیز ہیں جو کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹا موٹا کام دے دیتے ہیں. اب آپ نے اگر بنا لیے کہ جی نہیں میں نے تو 50,000 سے نیچے کمانے ہی نہیں, تو پھر آپ خودکشی کر رہے ہو. آپ کم سے کم 30,000 روپے کما کے آپ اس برے وقت سے گزر سکتے ہیں. بالکل ایسے سروائیول بھی تو آتی ہے نا زندگی میں, تو آپ سروائیول کے ٹائم سے گزر جائیں. آپ گزر کے اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اور نوازے گا. اللہ سے دعا کریں. سب سے پہلی چیز جو ہمارے اندر نہیں ہے نا آج اس معاشرے میں, جو سب سے زیادہ کم ہو رہی ہے, وہ ہے اللہ سے دعا کرنا. دعا کرنے کا رجحان یہاں پر دنیا میں جو ہے نا, اللہ سے باتیں بھی نہیں کرتے, اللہ سے دعا, اللہ کے دوستی. آپ کی کوئی پریشانی ہے آپ بتائیں. پہلے کے بزرگوں نے, آج کے علماء بیٹھ کر پتہ نہیں لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں ممبروں سے. آپ دیکھیں تو ممبر پر بیٹھ کے باقاعدہ یوٹیوب کے پروگرام چل رہے ہیں اور لطیفے چل رہے ہیں, یعنی کہ ایسے ایسے لطیفے جو مطلب ممبر کی بھی توہین ہے ایک طریقے سے. تو وہ چیزیں آج ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, ان کے بڑے پیسہ آ جائے, یہی سوچے نا. بالکل یہی ہے, ملینز آف فالوورز ہیں. آپ اپنی شخصیت نہیں دیکھ رہے, آپ نہ وہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کا کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے. آپ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ علماء بھی, تو وہ علماء ایسے ہو رہے ہیں تبھی تو ایسا ہو رہا ہے کہ علماء کی سنی نہیں جا رہی. علماء کا مذاق نہیں بنے گا تو پھر کیا علماء پہ میم ہی بنیں گے نا پھر, جب آپ خود ممبر سے بیٹھ کر ایسی باتیں کریں. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. بالکل ہے ناری اپنی قسمت میں, نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو وہی والی بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا, یہ خود ہم نے, ہمارے علماء نے بھی اس طریقے سے کر دی ہیں, اس معاملات ایسے کرتے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے پھر دنیا اسی طرف جائے گی. ایسی چیزیں لوگ دیکھیں گے اور پھر اس طرح سے سیکھیں گے. تو دعا ضروری ہے. دعا پہلے اگر ہم کرتے ہیں, ہم تو پہلے تو لوگوں کو سمجھائیں سکھائیں کہ بھائی دعا کرو, کچھ نہیں ہو پا رہا کوئی بات نہیں, مشکل وقت ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. قرآن میں اتنی آیت ہے کہ اللہ نے کہا تم ہم سے مانگو ہم تمہیں غنی کر دیں گے, ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے, ہم تمہیں پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے, ہم تمہیں دشمن کی کو طاقت دے کر تمہیں آزمائیں گے, ہم تمہیں دو گروہ کو, ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے لڑا کر کے آزمائیں گے. ایسا تم نے کیسے سوچ لیا کہ ہم تم پر جو ہے وہ تمہارا امتحان نہ لیں گے. تو وہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے بتائی, تو وہ سب کچھ تو ہو رہا ہے نا. تو اگر جب ہو رہا ہے تو اس وقت ہم نے کرنا کیا. کیا رسول اللہ پر ایسے معاملات نہیں آئے؟ کیا آپ نے پیٹ پر پتھر نہیں باندھے؟ خودکشی عمل کر کے دکھایا, عمل کر کے دکھایا نا, خودکشی تو نہیں کی نا. کتنے برے حالت. میں کہتا ہوں شیب ابی طالب کے جو 3 سال ہیں, ایسا وقت تو اس وقت پوری دنیا میں کسی پر نہیں ہوگا نا. شیب ابی طالب میں 3 سال کفار قریش نے بائیکاٹ کر دیا تھا ہاشمیوں کا, اور ایک پہاڑی کے درمیان جو مکے میں کونے پہ لے جا کر کے بند کر دیا تھا, باڑ لگا دی تھی کہ وہاں سے نہ کوئی آ سکتا تھا, نہ کوئی جا سکتا تھا, نہ کھانا پینا دیا جا سکتا تھا. ایسے میں جڑی بوٹیاں اور جنگلی پودے نکال کر کے کھا کر کے زندگی گزاری 3 سال, اور کس طریقے سے پھر اسلام کو پروان چڑھایا. تو وہ برا وقت تھا. یا آج جو ہم اتنے اچھے معاشرے میں ہیں جہاں رزق کی فراوانی ہے, جہاں آپ کو رشتہ دار سے مانگ لو, کسی سے مانگو, کوئی نہ کوئی دے ہی دے گا. آپ کو کھانے پینے کو تو کم سے کم میسر ہے, آپ کو جنگل سے جڑی بوٹیاں تو نہیں کھانی پڑی, تو خودکشی کرنے کا تو کہیں سے بنتا نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس وقت حضور نے کیا کیا؟ کہیں حضور نے تو کوئی ایسے معاملات نہیں, حضور نے کیا دعا کی, سکھایا اس معاملات, اس دور سے گزر کے سکھایا کہ ایسے معاملات زندگی میں آئیں گے, امتحان ہوں گے, مشکلات آئیں گی, ہم نے دعا کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کر کے بھی بتایا کہ ہم سے مانگو, ہم تمہیں غنی کر دیں گے, ہم تمہیں حکومت دے دیں گے, ہم تمہاری شیرک سے زیادہ قریب ہیں, ہم تمہیں حکومت دیں گے. اور دیکھیں شروع کے دن دیکھیں اور آخر کے دن دیکھیں, کہاں مسلمانوں نے فارس فتح کیا, کہاں جو ہے وہ شام فتح کیا. تو کتنی بڑی بادشاہت مل گئی. جنہوں نے غربت گزاری تھی, وہ برا وقت گزارا تھا, بعد میں انہوں نے کئی بڑی بڑی ریاستوں کے وہ گورنر بن گئے. تو وہ یہ چیزیں ہیں کہ دعا ضروری ہے. آج ہم ان چیزوں, ہمیں یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے, ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, یا اگر ہیں تو بہت تھوڑے ہیں. اور پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ سوشل میڈیا آتا ہے تو لوگ سب سے پہلے ناچ گانا دیکھتے ہیں, اور ایسی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار آگے کرو. قرآن کی تلاوت کا کچھ آتا ہے تو ہم اسے فوراً آگے کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اس طرح سے ہمیں, ہمارے نوجوان نسل کو ہماری جو ہے نا وہ ضرورت ہے کہ پہلے تو کچھ نہ کریں. میں تو کہتا ہوں اگر نماز نہیں پڑھ سکتے, نہیں پڑھی جا رہی, آپ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں, آپ گندگی میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن آپ ایک کام کریں, اللہ سے دعا ضرور کریں کہ اللہ مجھے اس برائی سے نکال, اللہ سے باتیں کریں, اللہ سے بتائیں کہ اللہ پاک یہ مسئلہ ہے, میں اس برائی میں گرا ہوں, میرا کوئی نہیں ہے, تو ہی سب کچھ ہے میرا. بالکل بس دعا تو کرنا شروع کرنا. انسان ایک بار مانگنا تو شروع کرے. وہ کہے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پہ کہا کہ مجھ سے مانگو تو صحیح, وہ دینے والا ہے, اس سے مانگے تو صحیح. بندہ آپ جا کر باس سے تو کہہ رہے ہو سیلری بڑھا دو,
کبھی آپ نے ایک مرتبہ اللہ سے بولا کہ مجھے سیلری بڑھوا دے؟ آپ اس سے تو بولیں، جہاں بولنا ہے وہاں بولیں، وہاں بولیں گے تو آپ کو وہاں سیلری کے آپ کو کمپنی کا مالک بنا دے گا، لیکن آپ وہاں نہیں بول رہے، جہاں بولنا چاہیے. ہاں آپ ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانا مناسب سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے پیسہ ملے گا شارٹ میں، لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ شارٹ کٹ میں آپ جا رہے ہیں برائی کی طرف، برائی کی طرح، برائی کی طرف شارٹ کٹ. وہی تو شارٹ، دیکھیں بربادی کا حصہ ہے. آپ شارٹ میں کچھ اگر ارننگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو تو برا ہی. اچھا اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگ بالکل یہ کام کرے، مجھے حیرت ہوتی ہے یار، تعلیم یافتہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو سر یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو تعلیم دلوائی ہی اس بیس پر ہے کہ یہ بڑا ہو کر اتنے کروڑوں روپے کمائے گا یا اتنے لاکھوں روپے کمائے گا، تو آپ نے تو اس کو بچپن سے اس کے ذہن میں کیا ڈالا ہے کہ اس نے پیسہ کمانا ہے، اور وہ پیسہ جو نہ آپ کے کام آنا ہے نہ اس کے کام آنا ہے. وہ بڑے اچھے شاعروں نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. بالکل، تو میرے خیال میں یہ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ کے دونوں شادی رہتا ہے. دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم بھی بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں فلمیں، ڈرامے، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، ہم سب فلمیں دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن آج سے پہلے کبھی کسی زمانے میں فلمیں بنتی تھی نا تو اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا تھا. آج جو فلمیں بنتی ہیں ان کا کوئی سر پیر بھی نہیں ہوتا. یعنی اس پہلے کی اگر آپ کبھی کسی زمانے کی 70s میں کچھ فلمیں آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ ایک آپ کو ان دی اینڈ کوئی رزلٹ دے کے جاتی تھی، ایک اچھا انسان بننے کا سبق کوئی درس دے کے جاتی تھی. اس میں کچھ ایسے ڈائلاگز، ایسی باتیں ہوتی تھی جو آپ کو اچھا بتاتی تھی. لیکن آج ایسا نہیں ہوتا. آج کی فلم کے اندر آپ کو گندگی، گالی گلوچ، بدتمیزی، فحاشی، زنا، اصل میں ہم نے کامیابی اسی کو سمجھ لیا، کامیابی اسی چیز کو سمجھ لیا، اور برائی اور وہ پھر پھیلتی جا رہی ہے. آپ ایک مووی آئی تھی بڑی مشہور تھی امیتابھ بچن کی، شرابی مووی، لوگوں نے دیکھی ہوگی، اس زمانے کے لوگ تو زیادہ، آج کی نئی جنریشن نے شاید نہ دیکھی ہو، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی کلپ شلپ دیکھے ہوں گے. اس میں ایک ڈائلاگ تھا بڑا زبردست. اس میں امیتابھ اپنے باپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، فرحان اس کا باپ ہوتا ہے، تو وہ اس سے بات کرتا ہے، شرابی ہوتا ہے، بگڑی ہوئی اولاد ہوتا ہے. تو باپ اس سے کہتا ہے ایک جگہ پر کہ یہ کارپٹ دیکھو فرحان سے منگوایا، وہ پتلا اٹلی سے منگایا، یہ صوفہ وہاں سے، یہ جھومر وہاں سے. تو اس پر اس وقت کے رائٹر بھی بڑے زبردست تھے، وہ رائٹر تھے، وہ لکھتے تھے، عکاسی کرتے تھے اور کچھ سکھاتے تھے. اس میں دکھایا ہے کہ ایک باپ جو تھا وہ ایک پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. دو سبق تھے، باپ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اولاد کی تربیت نہیں کی اس نے، اور اولاد جو ہے وہ دوسرے کاموں میں لگ گئی، شرابی اور اس میں بن گئی. تو وہ چیز بھی اس میں، وہ ڈائلاگ میں ریٹن میں جو ڈائلاگ لکھا نا بڑا زبردست ہے. ایک ہندی کہاوت تھی جو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ وہ جو آج ہمارے لیے بہت عین نمونہ ہے، آج کے ماں باپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے، آج کی اولاد کے لیے سوچنے کا مقام ہے. کہ وہاں پر وہ ڈائلاگ کہتا ہے، ہندی کی بڑی مشہور کہاوت تھی، وہ کہتا ہے اس میں جب سب کہاوت کہتا ہے تو باپ پریشان ہو گئی کیا کہا تم نے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اگر اولاد قابل ہو تو باپ کو کمانے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر اولاد ناقابل ہو تو باپ کو کمانے کی کیا ضرورت. کیونکہ اگر اب دیکھیں اس کا کتنا زبردست سبق ہے، اگر اولاد قابل ہوگی تو وہ تو خود کما لے گی، اور اگر اولاد ناقابل ہوگی تو بھائی اگر میں نے محنت کی ہے اتنی دن رات ایک کر کے میں نے کروڑوں روپے کے بنگلے بنا دیے، گاڑیاں بنا دی، اولاد تو ناقابل تھی، اس نے تو اڑا دیا. آج ہمارے سامنے معاشرے میں کتنی مثالیں ایسی کہ اتنا پیسہ بندہ پوری زندگی گزارتا ہے، آخر میں بیٹھ کے رشتے دار باتیں ہوتے دیکھا کیا اشر ہوا. صحیح بات، ایسے ہی ہم نے غازی بس کا مطلب یہ کہ پیسہ ہی کامیابی نہیں ہے. ہمیں ان مادی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، ہم نے اپنے اولاد کی تربیت کے لیے، ان کے شعور کے لیے، آگاہی کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. سب سے پہلی بات ہے ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے، ہمیں کچھ اچھا بتائیں، ہم انہیں اتنا اچھا سکھائیں کہ کم سے کم وہ دنیا والے تو کہیں کہ ہاں یار کچھ دنیا میں ہمارے کسی کام تو آ سکتا ہے، دنیا والوں کے تو کچھ کام آ سکتا ہے. یہ تو ایسا ہے کہ اگر ہم باتوں کریں گے لمبی چلے گی، بالکل انشاءاللہ اگلی سیشن میں پھر ملاقات کریں گے آپ سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.